تو کیا اس کو مرد نہیں چاہیے زندگی میں؟ اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا، حوا کو بعد میں. آدم نے کچھ وقت حوا کے بغیر گزارے، حوا نے ایک سیکنڈ بھی آدم کے بغیر نہیں گزارا. یہ بتا دیا اللہ نے جب انسانیت کی ابتدا تھی کہ مرد عورت کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے، عورت مرد کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی. اس کے لیے پہلے مرد کا انتظام کیا اللہ نے. آج خواتین کہتی ہیں مردوں کے بغیر گزارا کر لیتی ہیں. نہیں ہوتا آپ کا گزارا، جھوٹ بولتی ہو، آپ ٹوپی کرا رہی ہو. شوہر نہیں ملتا تو ادھر ادھر چکر چلاتی ہو. ٹک ٹاک پہ لڑکیاں کیوں طوائف بن کے ناچ رہی ہیں؟ مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، یا ہیجڑوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. چھوڑو، نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی. کیا کریں، کس سے لڑے یار؟ مجھے ایسا ہی لگتا ہے تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا باقی سب پاگل ہو گئے. مر جاؤں گا میں ایسی حماقت میں، ویسا پاگل الحمدللہ نہیں. میں فطرت سے کبھی نیچر سے بغاوت نہیں. میں کہتا ہوں عورت گھر کی چار دیواری کے لیے، ملازمت اور جاب کے لیے نہیں ہے. اس کا گھر میں رہنا اس کے لیے زیادہ مفید ہے. یہ لبرل سیکولر طبقے نے نکالا ہے عورتوں کو گھروں سے باہر. اس میں آپ کا بیڑا بعد میں غرق ہوگا، عورت کا بیڑا پہلے غرق ہوگا. ہماری دادیاں نانیاں جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، عیش والی زندگی گزاری ہے انہوں نے گھروں کے اندر رہ کر، اپنی اولادیں پوتے نواسوں بہووں دامادوں میں. اور آج کی ایجوکیٹڈ خاتون، پڑھی لکھی خاتون جو اچھے جاب کر رہی ہے، خدا کی قسم 50-55 کے بعد ان کی زندگی ایسی بدترین زندگی ہوتی ہے کہ قابل ترس ہوتی ہے، اور ترس کھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. نیچر سے کیوں بغاوت کر رہے ہو؟ یہ تو شکر ہے ہم اس سیکولر لبرل لوگوں کے باتوں میں نہیں آتے، کیونکہ ہمارے پاس مذہب ہے، اسلام ہے، ورنہ ہم بھی وہی حمقوں والی باتیں شروع کر دیتے. ہر کمپنی میں حکم دیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کو بھی رکھو، یہ لا ہے. کمپنی والے کہتے ہیں ہم جب خواتین کو رکھتے ہیں بہت دفعہ کام ویسا نہیں مل رہا ہوتا جیسے آدمیوں کو رکھ کے ملتا ہے. ڈانٹ ہم ان کو سکتے نہیں ہیں، سختی ہم ان پہ کر نہیں سکتے، ہیرسمنٹ کا کیس بن جاتا ہے. ارے کمبختو، یہ گھروں کی زینت بناؤ، 2-3 شادیوں کا رواج سوسائٹی میں ڈالو تاکہ ہر عورت کو اچھا شوہر ملے. یہ اس کی نیچر ہے، اس کو مرد چاہیے زندگی میں. انگریز نے کیا کیا؟ زنا کو عام کر دیا. انگریز نے اس طور پہ نیچر سے بغاوت نہیں کی کہ بھئی عورت کو مرد ہی نہیں چاہیے. اس نے کہا گدے گھوڑوں والا سیٹ اپ بنا دیا اس نے. ٹھیک ہے بھائی، یا تو آپ یہ گدے گھوڑ والا سیٹ اپ قبول کر لو اپنی سوسائٹی کے لیے. جب یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بہت خطرناک نقصانات ہیں، تو پھر وہی جو اسلام کا حکم ہے، بچی بالغ ہو کہاں بھیجو اس کو؟ اس کے گھر بھیجو. یہ نیچرل ہے، اس میں سکون ہے. اول نظر میں لگے گا ظلم ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ سکون کی زندگی ہے. صدیوں سے مسلمان یہی زندگی گزارتے آ رہے ہیں. وہ ایک پاگل کا بیان آیا تھا کہ عورت جو ہے نا، وہ اس کو آپ جاب دلائیں، کہیں اس کو طلاق ہو گئی تو کہاں سے کمائے گی؟ بیوہ ہو گئی، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی. پہلی بات، اگر طلاق نہیں ہوئی نا تو اسی بیس پہ طلاق ہوگی. اس کو اس میں برداشت ہوگی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی مرد کے. آپ کہہ سکتے ہیں مرد کے ماتحت نہیں ہوگی، تو ماتحت نہ ہونے کا نقصان ہوگا. اس کو نقصان کیا ہوگا؟ مرد چھوڑ دے گا اس کو. جب چھوڑے گا تو کیا اس کو مرد نہیں چاہیے زندگی میں؟ اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا، حوا کو بعد میں. آدم نے کچھ وقت حوا کے بغیر گزارے، حوا نے ایک سیکنڈ بھی آدم کے بغیر نہیں گزارا. یہ بتا دیا اللہ نے جب انسانیت کی ابتدا تھی کہ مرد عورت کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے، عورت مرد کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی. اس کے لیے پہلے مرد کا انتظام کیا اللہ نے. ہر نفس خواہشات کا متلاشی، ہر نفس یہ چاہتا ہے میری خواہشات پوری ہوں. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کے پاس گاڑی اچھی آ گئی، آپ کے پاس خوراک اچھی آ گئی، آپ کی ساری خواہشات پوری ہو رہی ہیں. اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارے ہاں مادہ پرست انسان نے انسانیت کو پہچاننے کا جو کرائیٹیریا، جو معیار رکھا ہے، وہ یہی رکھا ہے کہ اگر کوئی ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ انسان نہیں ہے. کوئی ایئر کنڈیشن روم میں کرسی پہ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے بیٹھا ہوا ہے، عظیم انسان ہے. تو اس کا انسانیت سے تعلق بولو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ بیکار کی باتیں. تبھی شاعر نے ایک شعر کہا ہے نا، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے
کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. یہ بھی تو مرنے والوں پہ ہی مرنا ہو گیا نا. جو آج سوٹ ٹائٹ سوٹ بوٹ میں بیٹھا ہوا ہے, کل مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ لاشوں پہ کیڑوں نے کھانا ہے اس کو, ایسی کی تیسی, ختم. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے. حسینوں کا دم بھرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اٹریکٹیو چیز ہے نا اس کی طرف مائل ہو رہا ہے, اس کی تعریفیں کر رہا ہے, واہ ویل ڈن, شاندار. ایک حد تک تو یہ ٹھیک ہے, ایک حد تک ٹھیک ہے. کوئی بھی اچھی چیز انسان کو لگے, شاندار ہی کہنا ہے اس میں. جیسے ہم نے امریکہ میں گھر دکھائے, ویل ڈن, تبھی لوگوں نے تانا کیا, ادھر کہتے ہو مسافر خانہ, ادھر کہہ رہے ہو ویل ڈن. تو اس میں تطبیق دے رہا ہوں میں. اچھا لگنا برا نہیں ہے, ایک حد تک لمٹ, زیادہ فری نہیں کراؤ. جانا پھٹے پہ ہی ہے, چاہے امریکہ میں رہو, چاہے جاپان میں رہو, چاہے انڈا موڑ پہ رہو, چاہے پٹیل پاڑا پہ رہو. تو ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا جو ذوق ہے نا, تیرا جو ٹیسٹ ہے نا, ٹیسٹ, اس کا معیار بہت کم ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی کو آپ کوئی ایسی خوراک کھلا دیں جس میں بالکل بھی ٹیسٹ نہ ہو, بالکل ٹیسٹ نہ ہو. جلے ہوئے پیاز پڑے ہوئے ہوں اور پرانے آئل میں بریانی پکائی ہوئی ہو کسی نے, اس میں جلے ہوئے پیاز اور دیگ کی کھرچن زیادہ اس میں, اور کسی کو دے دیں آپ, وہ نوالے بھر بھر کے کھا رہا ہو, کہہ رہے یار ایسا ٹیسٹ آج تک میں نے نہیں دیکھا. لوگ کیا کہیں گے؟ تیرا جو ذوق ہے نا وہ بہت ہی خراب ہے. اس کو آپ بولیں گے یہ تو ہماری بلی شوق سے نہیں کھاتی, جسے تو نوالے بھر بھر کے کھا رہا ہے, لگتا ہے تو نے کبھی دیگ کی بریانی دیکھی نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. تیرا جو نظر کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ معیاری نہیں. اور مزہ, ایک اور شعر آ رہا ہے ذہن میں, وہ فریب خوردہ ہے تو اس سے میچ نہیں کرتا, تھوڑا شعر اچھا ہے, اب کیا کریں. بعض دفعہ وہ اس موضوع سے میچ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن میں نکال لوں گا اس کو, میچنگ نکال لوں گا میں. وہ کہتے ہیں نا, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. بڑا خاندانی شعر ہے. دیکھو شاہین جو شہباز جسے کہتے ہیں نا, اس کا اسٹائل ہی نرالا ہوتا ہے. وہ گندی چیزوں پہ نظر نہیں ڈالتا. گدھ کا کام ہے مردار, جو بحریہ ٹاؤن پہ مر رہا ہے نا وہ گدھ ہے, سمجھ رہے ہو. اور جو میرے امریکہ کے ولاگ دیکھ دیکھ کے رالے ٹپکا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ گدھ ہے. میں خود نہیں رالے ٹپکائی میں نے, حالانکہ میں تو وہاں موجود تھا. اگر میں رالے ٹپکا رہا ہوتا میں 2 مہینے رہ کر آتا وہاں پہ. میں تو 1 ہفتے میں بھاگ آیا بھائی, اپنا انڈا موڑا یار. بچے تو یہاں ہیں, مرغیاں یہاں ہیں, مرغیاں انڈے یہاں دے رہی ہیں, سمجھ رہے ہو. تو ولاگ جو میں بناتا ہوں وہ دنیا الگ ہے, حقیقت کی دنیا کیا ہے بھائی, الگ ہے. وہ میں دکھاتا بھی اس لیے ہوں کہ دنیا دیکھ کے